ایک فرمان رب العالمین عز و جل اور ایک فرمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کریں۔ اللہ 185 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان مبارک وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ کون سا قرآن پاک؟ ھدی للناس۔ اس کی 3 جو ہے اللہ تعالیٰ نے تعریفات فرمائی ہیں اور 3 اس کی توصیفات بیان کی۔ کون سا قرآن اتارا گیا کہ جس میں سراپا ہدایت ہے، وہ قرآن اس میں اتارا گیا ہے جس میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ نمبر 2 وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ، اور جس میں ہدایت کے واضح اور روشن دلائل موجود ہیں۔ نمبر 3 وَالْفُرْقَانِ، اور یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی شان بیان کرنے کے لیے یہ انداز اختیار فرمایا کہ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں، رمضان وہ عظیم الشان مہینہ ہے، اور رمضان سارے مہینوں کا سردار ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، جتنے بھی مہینے 11 ان سب کا سردار مہینہ رمضان مبارک ہے۔ کیوں؟ اس میں قرآن اترا ہے۔ کون سا قرآن؟ جو سراپا ہدایت ہے، جس میں ہدایت کے واضح دلائل موجود ہیں اور جس میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی طاقت اور قوت موجود ہے۔ قرآن پاک ہر چیز کا نکھیڑا کر دیتا ہے، حق کو الگ کر کے دکھاتا ہے، باطل کو الگ کر کے دکھاتا ہے، اور اس میں کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہدایت کے واضح دلائل موجود ہیں، اور یہ پھر سراسر ہدایت ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ بنتا کن کے لیے ہدایت ہے؟ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت بنتا ہے۔ ویسے یہ ھدی للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ جس طرح بارش برستی ہے تو کہیں تو پھول کھلتے ہیں اور کہیں اس بارش کی وجہ سے پھولوں کی بجائے کچھ جو اور چیزیں جو بدبودار ہیں ان کی بدبو بڑھ جاتی ہے۔ تو قرآن پاک تو ایک عظیم شان کتاب ہے، اچھے دلوں کو یہ سنوار کے رکھ دیتا ہے، اور جو نیک دلی کے ساتھ چاہے کافر کا دل بھی ہو اسے بدل دیتا ہے۔ لیکن جو ضدی ہو، اڑیل ہو، اور جو قرآن دشمن ذہن رکھ کے اس کو پڑھے کہ ماننا ہی نہیں، تو پھر ان کے مقدر میں کفر ہی رہے گا، اسلام نہیں آئے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کی فضیلت بیان کی ہے کہ رمضان کے مہینے کو کوئی عام مہینہ نہ سمجھ بیٹھنا، کہیں اس کو ضائع نہ کر بیٹھنا۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور رمضان اور قرآن کا کتنا گہرا تعلق ہے؟ کل قیامت کے دن یہ دونوں اکٹھے آئیں گے میدان قیامت میں، چونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات المصابیح کی حدیث مبارکہ ہے، صفحہ نمبر 173 پر موجود ہے، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اور قرآن شفاعت کریں گے۔ رمضان بھی آئے گا اور قرآن بھی آئے گا۔ رمضان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ، یہ بندہ میری خاطر بھوکا پیاسا رہا اور نفسانی خواہشات سے رکا رہا، یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ پھر قرآن پاک آ جائے گا، یا اللہ یہ بندہ جو ہے رات کو جاگ کر بھی میری تلاوت کرتا تھا، میرے لیے اپنا قیمتی وقت صرف کرتا تھا، یا اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ یہ قرآن کہے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو چنانچہ حدیث مبارکہ کے آخری الفاظ ہیں کہ دونوں کی سفارش قبول کر دی جائے گی۔ کیا مطلب؟ رمضان کے روزے دار کو بھی بخش دیا جائے گا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو بھی بخش دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، رمضان کی بھی قدر کرنی ہے اس کے روزے رکھ کر، اور قرآن پاک کی بھی قدر کرنی ہے اس کی تلاوت کر کے۔ یہ 2 چیزیں، دونوں میں سے کسی کو نظر انداز نہیں کرنا۔ رمضان کو بھی بھرپور گزارے اور روزے رکھیں، اور قرآن پاک کم از کم ایک قرآن پاک ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ایک قرآن پاک نہیں تو آدھا قرآن پاک ہی صحیح، آدھا نہیں تو پھر جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا صحیح، لیکن محرومی اختیار نہ کریں۔ جو رمضان سے اور قرآن سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ قرآن پاک سے جڑے، قرآن پاک کو پڑھیں، تلاوت کریں، کم از کم ہاتھ لگائیں، اسے پیار کریں۔ پڑھنا بالکل نہیں آتا، تھوڑی سی کوشش کریں، اتنی کوشش بھی ممکن نہیں تو کم از کم اس کی سطروں کے اوپر انگلیاں پھیر کے کوئی بسم اللہ
اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھ سکتے ہیں، یہ تو کوئی مشکل نہیں، کم از کم اب بسم اللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا. بسم اللہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، بسم اللہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، تو بسم اللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا. دوسرا قرآن پاک کو ٹچ کرنے کا ثواب ملے گا. تیسرا قرآن پاک کو دیکھنے کا ثواب ملے گا. ثواب ہی ثواب ہے. تو قرآن پاک کو بھی چھونا ہے، چھونا ہی نہیں، اصل تو ہے تلاوت، لیکن نہیں تلاوت کر سکتے پھر یہ کریں. ایک راستہ آج کل تو اور بڑا عام ہے کہ آپ سن کے قرآن پاک جو ہے اس کو مکمل کر لیں. اچھا سا قرآن پاک ایک ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے موبائل میں، ان لپیوں کا صحیح استعمال کر لیں تھوڑا سا. یہ آج پہلا سپارہ، کل دوسرا سپارہ، اور تقریباً ایسے ایسے قاری موجود ہیں، ہر قسم کے قرآن پاک موجود ہیں. 15 منٹ میں قرآن سپارہ ختم ہو جاتا ہے، آدھے گھنٹے میں سپارہ ختم ہو جاتا ہے، پونے گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے. 10 منٹ والے قرآن پاک بھی موجود ہیں جس میں قاری حضرات جو ہے اس طرح پڑھتے ہیں، اور ان کی طرح تھوڑی سی جو آواز کا لیول ہے وہ تیز کر دیا گیا ہے. جس طرح سلو موشن اور تیز موشن ہوتا ہے اس میں تیز کر دیا گیا ہے. اگر کوئی پوری توجہ کے ساتھ سنے تو 10-12 منٹ کے اندر بھی سپارہ سن سکتا ہے. اگر آپ 10-12 منٹ بھی نہ دے سکیں، 15-20 منٹ بھی نہ دے سکیں، تو پھر اور تو کوئی راستہ نہیں رہ گیا. کم از کم گھر میں بستر میں لیٹ ہیں یا آپ سفر کر رہے ہیں، آپ قرآن پاک کو آن کر لیں، ڈاؤن لوڈ آپ نے کیا ہوا ہے، روپیہ لگا لیں اپنے کانوں میں تاکہ دوسرے کو کسی کو پریشانی نہ ہو. سنیں آرام سے، سن کے یہ قرآن پاک مکمل کر لیں. چونکہ قرآن پاک کو پڑھنے کا بھی زبردست ثواب ہے اور قرآن پاک کو سننے کا بھی زبردست ثواب ہے. سبحان اللہ. تو قرآن پاک کو پڑھ کے ختم کر لیں یا سن کے ختم کر لیں، یہ راستہ اختیار کر لیں. اور گھر والوں کو بھی شامل کرنا ہے، گھر والوں کو ایک جو ہے قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر کے دے دیں. وہ LCD پہ 15-20 منٹ کے اندر ایک سپارہ سننے کا ان کو پابند بنائیں کہ آپ سب نے ایک سپارہ سننا ہے صبح کے ٹائم یا دوپہر کے ٹائم. تو گھر والے بھی شامل ہو جائیں گے. ایک سپارہ سننے میں 15-20 منٹ، اور ہمارے بچے 5-5 گھنٹے کارٹون، 3-3 گھنٹے کارٹون دیکھتے رہتے ہیں. تو 15-20 منٹ ان سے سختی کی جائے تو قرآن پاک کے گھر میں بھی ختم ہو سکتا ہے. سننے والا ہی صحیح، اور اگر پڑھنے والا ہو جائے تو کیا ہی بات. تو میرے بھائیوں، قرآن کا اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. ہمیں بھی اس تعلق کو نبھانا ہے، اپنی بخشش کروانی ہے، قرآن کو اپنا سفارشی بنانا ہے اور رمضان کو بھی اپنا سفارشی بنانا ہے. جب قرآن بھی سفارشیہ بن کے کھڑا ہو گیا قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں، اور قرآن پاک بھی کھڑا ہو گیا، رمضان بھی کھڑا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ لازماً ان کی شفاعت کو قبول کرے گا اور جو روزہ رکھنے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، اس کی بخشش کا فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان سے اور قرآن سے جڑے رہنے